بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی ایک ہے علم الحدیث اور ایک ہے اصول الحدیث. ایک ہے علم الحدیث اور ایک ہے اصول الحدیث. علم حدیث کی تعریف ہے علم یعرف به اقوال الرسول و افعال الرسول و تقریرات الرسول. اس علم میں تین امور کا علم معرفت حاصل ہوتی ہے. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، انما الاعمال بالنیات، یہ حضور کا قول، ٹھیک. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کی معرفت حاصل ہوتی ہے. صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوم الوصال، تو یہ صام حضور کا فعل ہے یا قول ہے؟ فعل ہے. اس کی معرفت حاصل ہے. اور نبی علیہ السلام کی تقریرات حاصل ہوتی ہیں. تقریر سے مراد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے صحابی نے ایک کام کیا اور حضور نے خاموشی اختیار کی، تو اس کو کہتے ہیں تقریر الرسول، یعنی صحابی کو نبی علیہ السلام نے اس فعل پر برقرار چھوڑا، منع نہیں کیا. تو علم الحدیث علم یعرف به اقوال الرسول و افعال الرسول و تقریرات الرسول. بات سمجھیں، اس کا موضوع ہے ذات الرسول. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اقوال، افعال، تقریرات کا ذکر ہے، اور یہ تین امور نبی علیہ السلام کے عوارض ذاتیہ ہیں، اور جس کے عوارض ذاتیہ فن میں بیان ہو وہ موضوع ہوتا ہے. تو حضور کی ذات اقدس علم الحدیث کا کیا موضوع ہے، ٹھیک ہے. اور اس کی غرض سعادت دارین ہے، کیونکہ ہر سند ختم ہونے کے بعد نبی علیہ السلام کا نام آتا ہے اور ہم درود پڑھتے ہیں، اور حضور پر جو ایک بار درود پڑھے گا اللہ 10 بار اس پر پڑھتا ہے رحمت سے. تو اگر آپ 100 احادیث پڑھیں گے تو 100 بار درود شریف پڑھیں گے، تو 100 کو 10 میں ضرب دو تو 1000 رحمت خدا کی روزانہ آپ پر نازل ہوگی. ٹھیک ہے. تو علم الحدیث کی تعریف ہے علم یعرف به اقوال الرسول و افعال الرسول و تقریرات الرسول، اور اس کا موضوع ہے ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی غرض ہے سعادت دارین. ایک ہے اصول حدیث. اصول حدیث کی تعریف ہے علم یعرف به اقوال السند والمتن. علم یعرف به اقوال السند، یہ ایک علم ہے، سے سند کے حالت معلوم ہے کہ یہ سند ضعیف ہے، یہ قوی ہے، یہ اقوا ہے. علم یعرف به احوال السند، اس کا موضوع سند ہے، کیونکہ اس میں احوال سند کا بیان ہے. احوال عوارض ذاتی ہے سند کے، جب سند کے عوارض ذاتی فن میں بیان ہو گئے تو نفس سند جو ہے اس کا موضوع ہے. اس کی غرض تمیز الصحیح من الضعیف، صحیح احادیث کو ضعیف احادیث سے ممتاز بنانا. ممتاز. اب جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ علم الحدیث ہے، اس میں اقوال، افعال، تقریرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل ہوگی. اس کا موضوع ذات الرسول ہے، اور اس کی غایہ اور غرض سعادت دارین ہے. اور اصول حدیث آپ کو اسماء الرجال کی شکل میں ملے گا. تہذیب، تہذیب التہذیب، تقریب، یہ اسماء الرجال کی کتابیں ہیں. وہاں آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ راوی ثقہ ہے، یہ ضعیف ہے، یہ دجال ہے، یہ کذاب ہے. یہ آپ کو اسماء الرجال میں جو ہے وہ معلوم ہے.
دوسری بات، حدیث کے دو قسم ہیں، متواتر اور خبر واحد۔ متواتر اس حدیث کا نام ہے کہ نبی علیہ السلام سے اتنے صحابہ جو نقل کرے کہ ان کے اجتماع کی ظفر محال، اور صحابہ سے اتنی تابعین نقل کرے کہ ان کے اجتماع کی ظفر محال، اور تابعین سے اتنے تبع تابعین نقل کرے جن کی اتفاق کی ظفر محال ہو۔ جس سند کی تینوں طبقات ایسے ہو کہ ہر طبقے کا اتفاق کی ظفر محال ہے، ان کی روایت کو کیا کہیں گے؟ متواتر۔ جیسے حضور سے اتنے صحابہ نے نقل کیا کہ نماز پانچ ہے کہ ان صحابہ کی اجتماع اتفاق کی ظفر محال ہے، صحابہ سے اتنی تابعین نے نقل کیا کہ نماز پانچ ہے کہ ان کا اتفاق کی ظفر محال ہے، تابعین سے اتنی تبع تابعین نے نقل کیا کہ نماز پانچ ہے کہ ان کے اتفاق کی ظفر محال ہے۔ تو یہ نمازوں کا پانچ ہونا یہ خبر واحد سے ثابت ہے یا متواتر سے؟ یا نبی علیہ السلام سے اتنے صحابہ نے نقل کیا کہ ظہر کی 4 فرض ہے، عصر کی 4 فرض ہے، مغرب کی 3 فرض ہے، عشاء کی 4 فرض ہے، اور صبح کی 2 فرض ہے، اور ان صحابہ کی اتفاق کی ظفر محال ہے۔ اسی طرح اتنے تابعین، اسی طرح اتنے تبع تابعین۔ تو رکعات صلاۃ کے بارے میں جو خبر ہے وہ بھی کیا ہے؟ متواتر ہے۔ یا اتنے لوگوں نے نبی علیہ السلام سے نقل کیا کہ قرآن کلام اللہ ہے کہ ان کے اتفاق کی ظفر محال ہے، پھر اتنی تابعین نے، پھر اتنے تبع تابعین۔ تو قرآن کا کلام اللہ ہونا ثابت ہے۔ خبر متواتر کا منکر کافر ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں؟ خبر واحد اس کو کہتے ہیں کہ 3 طبقات میں سے ایک طبقہ اپنے درجے سے کم ہو، یعنی صحابہ اتنی جماعت نہیں ہے کہ اتفاق کی ظفر محال ہے، یا ان کی اتفاق کی ظفر محال ہے لیکن جو تابعین نقل کرتے ہیں ان کی اتفاق کی ظفر محال نہیں ہے، یا ان کا بھی محال ہے لیکن اتنی تبع تابعین نقل کرتے ہیں کہ ان کے اتفاق کی ظفر ممکن ہے، اس کا نام ہے خبر۔ 3 طبقات میں سے ایک طبقہ اگر کم ہو جائے اتفاق الکذب سے تو وہ خبر واحد کی پھر 3 قسم ہے، مشہور، عزیز اور غریب۔ مشہور وہ حدیث ہے کہ 3 میں سے ایک طبقے کے اتفاق کی ظفر ممکن ہو لیکن کسی طبقے میں 3 روات سے کم نہ ہو، صحابہ کم از کم 3 ہے، یا تابعین کم از کم 3 ہے، یا تبع تابعین 3 ہے، یعنی 3 طبقات میں سے ایک طبقہ بھی 3 سے کم نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور اگر 3 طبقات میں سے ایک طبقہ کے اندر نقل کرنے والے 2 تھے، صحابہ 2 تھے، یا تابعین 2 تھے، یا تبع تابعین 2 تھے، اس کا نام خبر عزیز ہے۔ خبر۔ اور اگر 3 طبقات میں سے ایک طبقہ کے اندر راوی ایک ہے، نقل کرنے والا حضور سے صحابی ایک ہے، یا تابعی ایک ہے، یا تبع تابعی ایک ہے، اس کا نام ہے خبر غریب۔ یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کو مشکات حدیث نقل کر کے کہے گا کہ یہ خبر غریب ہے، یہ عزیز ہے، یہ مشہور ہے، ٹھیک ہے؟ تو غریب اس حدیث کو کہتے ہیں کہ 3 طبقات کے اندر ایک طبقے کا راوی، عزیز وہ ہے جو 3 میں سے ایک طبقے کے روات 2 ہو، مشہور وہ ہے کہ 3 طبقات میں سے ایک طبقے کے روات 3 ہو، یعنی 3 سے کسی طبقے میں کم نہ ہو، متواتر وہ ہے جن کے ہر طبقے کے روات اتنے کثیر ہو جن کی اتفاق کے ظفر محال ہو۔ بات ہے الحمدللہ نحمدہ مصنف نے حمد کا بیان پہلے جملے اسمیہ کی شکل میں کیا الحمدللہ، اور دوسرا
جملہ فعلیہ کی شکل میں کیا نحمدہ، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ حمد کی دو قسم ہیں، ایک حمد مستمر دائم اور ایک حمد مستمر متجدد۔ مستمر دائم یہ ہے کہ آپ ال پر تلفظ کرو اور دال پر ختم کرو موت تک، تو یہ ایک حمد دائم بھی ہے اور مستمر بھی، اور ایک حمد دائم متجدد، میں نے ایک آن میں الحمدللہ لیکن متصل آن میں الحمدللہ پڑھا، متصل آن میں الحمدللہ پڑھا، متصل آن میں الحمدللہ پڑھا تا موت، اس کو کہتے ہیں حمد مستمر لیکن متجدد، ہر آن کا حمد جدید جدید ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو الحمدللہ جملہ اسمیہ میں حمد مستمر دائم کی طرف اشارہ کیا، اور نحمدہ میں حمد مستمر کیونکہ الحمدللہ جملہ اسمیہ ہے اور جملہ اسمیہ استمرار اور دوام پر دار ہے، اور نحمدہ جملہ فعلیہ مضارعہ ہے، اور جملہ مضارعہ جو ہے وہ استمرار پر بھی دال ہے، لیکن چونکہ اس میں زمانہ ہے، زمانہ متجدد ہے، تو استمرار متجدد پر دال ہے۔ دوسری توجیہ مولا علی قاری نے یہ کی ہے کہ الحمدللہ یہ حمد انفرادی ہے جو مصنف بیان کرتا ہے، اور نحمدہ یہ حمد اجتماعی ہے، یہ تبلیغیوں کا حمد ہے، یعنی جو نیک عمل ہو اجتماعی شکل میں ادا کرو، ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ تو الحمدللہ یہ کیا ہے؟ یہ حمد انفرادی ہے، اور نحمدہ یہ حمد اجتماعی عمل میں برکت ہے یا نہیں ہے؟ میاں بیوی کا بھی اجتماعی عمل ہے، کتنی برکت ہوتی ہے، گھر بھر جاتا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اچھا، دو ہو گئے۔ تیسری توجیہ یہ کی کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ مستحق حمد کا ہے بے اعتبار ذات کی، ذات اللہ کی اتنی پاکیزہ ہے، خوشبودار ہے، کامل ہے کہ انسان رہ نہیں سکتا حمد کی بغیر، اور ایک اللہ تعالیٰ مستحق حمد کا ہے بے اعتبار صفات کے، وہ رحمان ہے اس لیے محمود ہے، وہ رحیم ہے اس لیے محمود ہے، وہ ستار ہے اس لیے قابل حمد اور قابل ستائش ہے۔ تو الحمدللہ یہ حمد ذاتی کی طرف اشارہ ہے، اور نحمدہ یہ حمد الس صفات کی طرف اشارہ ہے۔ کتنی توجیہ ہوئی؟ تین توجیہ۔ چوتھی توجیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مستحق حمد کا ہے نعم کے مقابل، اور نعم دو ہے، دنیاوی اور اخروی، تو الحمدللہ یہ دنیاوی نعم پر حمد ہے، اور نحمدہ مرنے کے بعد آئندہ بھی حمد کرتے رہیں گے جنت میں، وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ الحمدللہ میں حمد دنیاوی کا بیان ہے، اور نحمدہ میں حمد، ٹھیک۔ اور پانچویں توجیہ یہ ہے کہ ہماری اوپر کچھ احسانات ظاہری ہے، آنکھ، کان، ناک، زبان، باقی ہاتھ، پیر، یہ ظاہری نعمتیں، اور کچھ باطنی نعمتیں ہیں، اللہ نے ہمیں ایمان سے نوازا، اسلام سے نوازا، آپ کو علم سے نوازا، تقوی سے نوازا، دعوت و تبلیغ کی توفیق سے نوازا، وہ باطنی نعمتیں ہیں، تو الحمدللہ علی ظاہری نعمہ، اور نحمدہ علی باطن نعمہ، کس طرح ہے؟ نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، بات آئی۔ ونستعینہ، یہ نستعینہ
ایک وہم کی ازالے کے لیے کہا، وہ یہ کہ نحمدوں میں مصنف نے حمد کی نسبت اپنی طرف کی کہ ہم ہیں حمد بیان کرنے والا، اور یہ ایک نوع غرور ہے، ایک نوع تکبر ہے، اور تکبر خدا کو پسند نہیں ہے۔ تو مصنف نے اس کا تکبر کو توڑنے کے لیے کہا کہ اس حمد میں بھی ہم خدا سے معونت چاہتے ہیں، اگر خدا کی مدد نہ ہو تو ہم توفیق یا حمد نہیں بیان کر سکتے۔ لا حول، طاقت نہیں ہے نیکی، اور ولا قوت، نہ طاقت ہے برائی سے بچنے کا، الا باللہ۔ تو چونکہ نحمدو کا اسناد متن اپنی طرف کر چکا تھا کہ ہم ہیں حمد کرنے والا، اور یہ ایک نوع غرور تکبر ہے، اور تکبر خدا کو پسند نہیں ہے۔ اس تکبر کی ازالے کے لیے صاحب مشکات نے کہ حمد میں بھی ہم طلب معونت کے کرتے ہیں، کس سے؟ اللہ سے، یعنی حمد بھی بغیر توفیق خداوندی کے ہم بیان کیے۔ اب ہم نے حمد بھی کیا، لیکن خدا کی شان کے مطابق ہم حمد نہیں کر سکتے۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک ما عبدناک حق عبادت۔ تو ہم حمد بیان کرتے کرتے بھی کوتاہی کرتے ہیں، اس کوتاہی سے توبہ کے لیے صاحب مشکات نے کہا وَنَسْتَغْفِرُهُ، جو کوتاہی ہم سے حمد میں ہوتی ہے اس کی مغفرت خدا سے طلب کرتے ہیں کہ اللہ ہماری کوتاہی کو دور فرما دے۔ ٹھیک ہے، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ، آج ابتدا ہے۔